So this is a new module with the same title, Islamic Law of Contract. We were discussing subject matter previously, and what was important in the subject matter, 3 conditions. Number 1, ability to deliver. Number 2, lawfulness. And number 3, the existence of the subject matter. And here we are discussing now ability to deliver. So delivery, on the other hand, indicates that the object must be capable of certain delivery. جس کے ساتھ جس چیز پر جس سبجیکٹ میٹر پر کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، جو سیلر ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اسے ڈیلیور کر سکے. دی کلاسیکل جورسٹس therefore prohibited the sale of things which cannot be handed over. فقہا نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایسی چیز جو ایک انسان کے قبضے میں نہ ہو اور وہ اسے پرووائڈ کرنے پر قادر بھی نہ ہو، تو اس چیز پر کمٹمنٹ کرنا یا اس چیز پر کوئی معاملہ کرنا یا معاملات کو طے کرنا وہ درست نہیں ہے اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی. Similarly, things which leads us towards conflict and are strictly prohibited in Islam. This is another important principle کہ ہر وہ معاملہ جو انسان کو نزاع کی طرف لے کر کے جاتا ہو، جھگڑے کی طرف لے کر کے جاتا ہو، تو ان معاملات سے ایوائڈ کرنا چاہیے اور ایسے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ان کانٹریکٹس کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں جو انسان کو جھگڑوں کی طرف لے کر کے جا سکتی ہیں؟ یا دوسرا اصول جو ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ اسے ڈیلیور کر سکے. So the trade in trained birds like eagle, which can be handed over to the others, are allowed because it neither leads us towards conflict nor the contractor is unable to hand over. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پرندہ جو آسمان میں اس وقت فلائی کر رہا ہے، اڑ رہا ہے، اور آپ کسی سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو 5,000 کا بیچ دیا، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 5,000 کا خریدا، تو آپ یقیناً اس کو ہینڈ اوور کرنے پر قادر نہیں ہیں. یا اسی طریقے سے اگر دریا کے کنارے آپ موجود ہیں اور کسی سے اس بات پہ کانٹریکٹ کر لیں کہ اس دریا میں جو مچھلی ہے یہ میں نے آپ کو بیچ دی، تو یقیناً جب تک وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس پر کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہو سکتا. ایکسیپشنل اس میں کیا ہے؟ یقیناً ٹرینڈ برڈز اور ٹرینڈ اینیملز اس میں ایکسیپشن کے طور پر کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں. اگر فضا میں ایک پرندہ اڑ رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ ٹرینڈ ہے، ایگل ہے، ٹرینڈ ہے، تو یقیناً وہ جب آپ اسے بلائیں گے، اشارہ کریں گے، تو وہ آپ کے پاس واپس آئے گا. تو اس کی فلائی کے دوران اگر آپ اس پر معاہدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہوگی. Ability to deliver. There are 2 kinds of delivery, physical and constructive. Physical delivery جسے physical possession بھی کہتے ہیں، and constructive possession, these are 2 different things. یعنی آپ نے جس چیز پہ کوئی معاہدہ کیا اسے ہینڈ اوور کسی کے ہاتھ میں کر دیا، یہ تو فزیکل ڈیلیوری کہلاتی ہے. لیکن آپ نے کوئی لین دین کا کام کیا، کوئی بہت بڑا کنسائنمنٹ ہے اور وہ آپ نے اس شہر میں پہنچا دیا، اور جس پارٹی کا تھا اس پارٹی کے گوڈاؤن تک اس کو آپ نے پہنچا دیا، اور وہاں پہ ان کے اپنے گارڈز ہیں، تو اسے بھی ڈیلیوری ہی کہا جاتا ہے. اور کنسٹرکٹیو ڈیلیوری سے مراد یہ کہ فار ایگزامپل پیپر ورک اس کے اوپر پورا ہو گیا ہے،
اور آپ کو وہ چیز ڈیلیور کر دی جائے گی اور وہ ان پروسیس ہے. بہرحال اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں. انیشلی کس کے رائٹس ہیں, کون ریسپانسبل ہے, ان پروسیس کون ریسپانسبل ہے, اور ڈیلیور ہو جانے کے بعد کون ریسپانسبل ہے. یہ تمام چیزیں ہم آنے والے جو ماڈیولز ہیں اس میں ڈسکس کریں گے. Little bit about physical possession. That physical delivery is a thing mean giving it to other party by hand to that he has the asset with him physically. While constructive possession, delivery of goods in a manner where other party takes no physical delivery of the commodity. The commodity has come into his control and all the rights and liabilities of the commodity are passed on to him, including the risk of its destruction. یعنی جب ڈیلیوری ہو گئی, چاہے وہ ڈیلیوری فزیکل ہو یا وہ ڈیلیوری کنسٹرکٹیو ہو, تو پھر جو بائر ہے یہ تمام رائٹس اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کے حادثے یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں.